آپ کو بھی پتہ ہے بچے ہیں بڑے ہوتے ہیں اسلامی زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں جذبے میں. جو بھی واقعات اب تک ہوئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت نہیں ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے. ان علماء کا کردار بھی 100% ہے، انتہا پسندانہ ذہن سازی کرتے ہیں. اور ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ باقی علماء کرام کے کچھ ویڈیو کلپ اور کچھ ٹویٹس بھی رکھوں گا کہ انہوں نے اس واقعے کے اوپر سیالکوٹ کے واقعے کے اوپر کیا کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. ناظرین، سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، آپ سارے جانتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر بڑا وائرل تھا، مین سٹریم میڈیا پر بھی بہت بڑا وائرل تھا. تو ظاہر سی بات ہے ہونا بھی چاہیے تھا، ایک بڑا واقعہ تھا. تو واقعہ جب ہوا اس کے بعد تقریباً کہہ لیجیے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، ہمارا سیاسی طبقہ، سارے لوگ جو ایک بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان میں سے تقریباً جو 99% جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی بلکہ زیادہ ہوگا تو آدھا % کہہ لیجئے کہ یہ مناسب ہوگا، تو آدھا % جو لوگ ہیں وہ ایک سائٹ پر ہیں اس معاملے پر. لیکن سوشل میڈیا پر دو شخصیات پر تنقید کی جا رہی ہے اور دونوں ہی بڑی شخصیات ہیں. ان میں سے ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور دوسرا ہیں پرویز خٹک صاحب. مولانا فضل الرحمان آپ جانتے ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں، جبکہ پرویز خٹک صاحب بھی کہہ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے رہنما ہیں. جبکہ جو بڑے سینئر قیادت ہیں ان میں سے پرویز خٹک صاحب کا نام بھی آتا ہے، وزیر دفاع. اس کے علاوہ جناب علی وہ KPK میں وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں. تو ان دونوں پر سوشل میڈیا پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. کس چیز کو لیتے ہوئے؟ ثانیہ سیالکوٹ کا جو واقعہ ہے اس چیز پر. اب انہوں نے کیا کہا، اس پر تنقید کیا ہو رہی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ باقی علماء کرام کے کچھ ویڈیو کلپ اور کچھ ٹویٹس بھی رکھوں گا کہ انہوں نے اس واقعے کے اوپر، سیالکوٹ کے واقعے کے اوپر کیا کہا. تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. مولانا فضل الرحمان نے 2 بیان دیے ثانیہ سیالکوٹ کے بعد. ایک انہوں نے ٹویٹ کیا اور دوسرا انہوں نے انٹرویو دیا سلیم صافی صاحب کو جرگہ کے پروگرام میں. تو زیادہ تر جو تنقید ہے وہ ان پر ہو رہی ہے ان کے ٹویٹ کے اوپر. اس ٹویٹ کا جو نتیجہ ہے یا اس ٹویٹ کا جو لب لباب ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. پہلے تو انہوں نے اس ثانیہ جو سیالکوٹ ہے اس کی بھرپور مذمت کی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس قسم کے واقعات کیوں ہوتے ہیں، یعنی کہہ لیجیے اس کی جو ریزن ہے وہ بتائیے. وہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ پچھلے 70 سال سے پاکستان میں توہین رسالت کے کسی مجرم کو سزا نہیں دی گئی. آگے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں توہین رسالت کے مجرم ہونے کے باوجود لوگوں کو بھگا دیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ ایسے جو واقعات ہیں وہ رونما ہوتے ہیں اور آئندہ بھی اگر اس قسم کے یعنی واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے اگر مجرموں کو پاکستان سے بھگایا جاتا رہا. میرے سے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں مولانا صاحب نے یہ بات درست کہی ہے. کیوں؟ آپ کے ذہن میں آسیہ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، جس کی وجہ سے تحریک لبیک والے اٹھے تھے، دھرنے ہوئے تھے، لوگ مرے تھے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، کافی دنگا فساد پاکستان میں ہوا تھا. کس وجہ سے ہوا تھا؟ کیونکہ ایک خاتون پر توہین رسالت کا الزام تھا. اس کے باوجود جنہیں اس کو صفائی دینے کا موقع نہیں دیا گیا یا کہہ لیجئے کہ اس پر جرم ثابت بھی ہوا تو اس کے باوجود بھی ان کو بھگا دیا گیا. یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اگر نہیں ہوا تو پھر آپ ذہن میں رکھ لیں. اسی چیز کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہی کہا ہے کہ جب مجرم پاکستان سے بھگا دیے جائیں گے تو پھر اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہیں گے. چلو بات مولانا فضل الرحمان کے ہم رکھ لیتے ہیں. آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں پرویز خٹک صاحب کو. پرویز خٹک صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان والے بیان سے کافی ڈیفرنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس کے دوران جب پرویز خٹک سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بیان کچھ یوں دیا. انہوں نے کہا کہ چلو وہ بچے تھے، وہ جذبات میں آ کر کچھ کر گئے، یعنی انہوں نے مذمت نہیں کی. پہلے تو بات یہ ہے کہ مذمت انہوں نے کی ہے. اگر مکمل پریس کانفرنس جو انہوں نے کی ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا تو اسی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مذمت نہیں کی. مذمت انہوں نے کی ہے، پر ان کا جو انداز تھا میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انداز ان کا ٹھیک نہیں تھا. کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی تھی ان کا انداز ٹھیک تھا اور انہوں نے ٹھیک بات کہی تھی. جبکہ جو پرویز خٹک صاحب نے یہ کہی ہے یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچے تھے، ان سے یہ ہو گیا، وہ کہہ لیجیے کو جذبات میں آ گئے، تو یہ کوئی لاجیکلی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر جناب علی مفتی تقی عثمانی صاحب نے انٹرویو بھی دیا ہے سلیم صافی صاحب کو، اور ساتھ ہی کہہ لیجئے کہ انہوں نے ٹویٹ بھی اس وقت کیا تھا. اور اس کے بعد پھر مولانا طارق جمیل صاحب
آپ جانتے ہیں وہ تو پہلے بھی اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ ان سے منع کرتے ہیں، یعنی جو اسلام کو کہہ لیجئے کہ تلوار کے زور پر پھیلانا، وہ کہتے ہیں اسلام کو تبلیغ کے زور پر پھیلانا چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک انٹرویو دیا نصر اللہ ملک کو، نیو نیوز پر لائیو ود نصر اللہ ملک پروگرام کرتے ہیں۔ اس انٹرویو میں مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو آپ کے پاس جو ثبوت ہیں اتنے ہی مضبوط ہونے چاہیے جتنا آپ الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ توہین رسالت کا الزام بہت بڑا الزام ہے، تو اسی وجہ سے آپ کے پاس الزامات کے جو ثبوت ہیں وہ بہت تگڑے ہونے چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس اس چیز کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں، یہ ایک فیصلہ جو ہے وہ قاضی کرتا ہے، قاضی کی جو شورا ہوتی ہے اسلام میں اسی چیز کا حکم ہے۔ اور دوسرا کہہ لیجیے اس بندے پر چاہے جرم کی جتنی نوعیت سنگین ہو، پھر بھی اس بندے کو کہہ لیجیے اسلام اس بندے کو اختیار دیتا ہے کہ وہ آ کر اپنی صفائی پیش کرے۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان پر جو تنقید کی جا رہی تھی یا پھر پرویز خٹک پر جو تنقید کی جا رہی تھی، ان دونوں کے بیانات کا جو لب لباب تھا وہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ کچھ اور ہے، پرویز خٹک صاحب کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ بہرحال ان کے ویڈیو کلپ بھی میں اپنے انسٹاگرام پر لگا دیتا ہوں، کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی بڑی سخت ہے۔ شروع میں ایک چھوٹے چھوٹے کلپ آپ کو دکھائے تھے، مزید کلپ آپ کو نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اگر دکھا دیں تو پھر نہ پھر آپ کو ویڈیو ملے گی نہ پھر آپ کو کلپ ملے گے۔ تو اسی طرح میں آپ کے انسٹاگرام پر جناب ان سارے علماء کرام کے، ان سارے لوگوں کے، ان ساری شخصیات کے ویڈیو کلپ سیالکوٹ واقعے کے متعلق جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں، تو ان کا لنک جو ہے انسٹاگرام کو اپنی بایو میں دے دوں گا، تو ادھر سے جا کر آپ اس پر کلک کر کے اگر کسی بھی شخص کا انٹرویو یا کسی بھی شخص کا ان سیالکوٹ واقعے پر سننا چاہیں ان کی رائے، تو ادھر جا کر آپ سن سکتے ہیں۔ تو آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔